مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے، نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے۔ پڑھیے آقا کی تعریف اور توصیف کو آج تک کسی نے مکمل نہیں کیا ہے۔ آئیے میں بھی اسے شان اقدس میں نذرانِ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے کسی شاعر کا حضور چلوں۔ اس سے قبل آج تک بڑے بڑے قلمکاروں نے، شعراء نے آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں اپنی صلاحیت کے مطابق مدح ثنائی کی ہے۔ جناب راحت اندوری نے کہا ہے کہ زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور میں سات سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ یہ بات یہیں پر مکمل نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات جب ڈاکٹر منور رانا تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، بس ایک یہی صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، بس ایک یہی صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ جب یہ بات ایک غیر مسلم شاعر تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ میرے دوستو شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے، اور آپ کا چہرے انور تو بہت دور کی بات، آپ کا چہرے انور تو بہت دور کی بات، آپ کے جوتے کی بھی تعریف نہیں کر سکتے، آپ کا چہرے انور تو بہت دور کی بات، آپ کے جوتے کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ حاضرین آئیے اسی شان اقدس میں مدح ثنائی کرنے کے لیے میں اپنے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاؤں اس سے قبل کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے تو میرا مکمل نصاب ہے تو، رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے تو میرا مکمل نصاب ہے تو، حصول علم و عمل سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزارش گزاروں حافظ محمد سہیل تو وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں، اس کے بعد ہمارے مہمان مکرم، ہم بڑوں کی ایک نشانی، آپ حالانکہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا ریحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حضرت والا کا خطاب ہوگا۔ حافظ محمد سہیل تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں، اور جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے میں پھر سے تمام حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنے تمام تر کاموں کو بالائے طاق رکھ کر کے فوراً جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ مجھے پہ انعام ہے عالم کے پاس
مجھ پہ انعام ہے، ارے مجھ پہ انعام ہے، عالم کے پالنہار بہت خوب کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ. دل میں ہے پھیلا ہوا جلوہ میرے سرکار کا، دل میں ہے پھیلا ہوا جلوہ میرے سرکار کا، مجھ پہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا، اور خود رہے بھوکے مگر رو کو آسودہ کیا، خود رہے بھوکے مگر رو کو آسودہ کیا، غیر ممکن ہے بیان، ارے غیر ممکن ہے بیان اس جذبہ دیدار کا، بہت خوب کیا کہتے ہیں. میں ہے پھیلا ہوا جلوہ میرے سرکار کا، مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا، اور آپ کے گھر میں مہینوں تک نہیں چولہا جلا، آپ کے گھر میں مہینوں تک نہیں چولہا جلا، مختصر یہ حال ہے، ارے مختصر یہ حال ہے سرکار کے دربار کا، پھیلا ہوا جلوہ میرے سرکار کا، دل میں ہے پھیلا ہوا جلوہ میرے سرکار کا، اور اس لیے صدیق کو کاٹا تھا غارِ صور میں، اس لیے صدیق کو کاٹا تھا غارِ صور میں، منتظر ایسا ارے منتظر ایسا تو بھی صدیوں سے تھا دیدار کا، دل میں ہے پھیلا ہوا جلوہ میرے سرکار کا، دل میں ہے پھیلا ہوا جلوہ میرے سرکار کا، اور وہ سخی ایسا سخاوت کا نہیں جس کی جوان، وہ سخی ایسا سخاوت کا نہیں جس کی جوان، اس کے لب پر لب سے ارے اس کے لب پر
دوستو جیسا کہ